بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ چہارم مالک یوم الدین، حق تعالیٰ کا اس افتتاحیہ میں اور فاتحۃ الکتاب میں انسان کی ہدایت کے لیے فرمانا ہے کہ نام اللہ کے نام کے ساتھ انسان کی ہدایت کا بھی آغاز ہے، اور انسان ہدایت نام خدا کے تحت اور نام خدا کے اوپر انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ حاکم ہے انسان کا اور کائنات کا، اور یہ حاکم رحمان و رحیم ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، رب العالمین تمام عالمین کا پروردگار ہے، پرورش دہندہ، اور انسان کا بھی پرورش دہندہ ہے، اور یہ پرورش بھی رحمانی و رحیمی طرز پر ہے، یعنی رحمت کے بنیاد پر اور قانون رحمت کے ساتھ مخلوط و ممزوج ہے۔ ربوبیت پرورش ہے اور رحمت وسائل پرورش فراہم کرنا ہے، اور یہی رب رحمان الرحیم مالک ہے یوم الدین کا، مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ آیا بھی ہدایت کے مجموعے کا بنیادی حصہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب میں کتاب کے جتنے اصول ہیں بنیادی ہدایت کے، وہ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی امہات مطالب جو اصلی مطالب ہیں ہدایت کے، جن کی تشریح باقی آیات کے اندر آگے قرآن کریم میں باقی صورتوں میں اور آیات میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تشریح اسی متن کی ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ کی۔ چونکہ ہدایت انسان کے لیے ہے، اور انسان کو ہدایت کے لیے جن امور کی ضرورت ہے وہ فاتحہ میں درج کر دیے ہیں، اور خصوصاً انسان کی ہدایت انسانی زندگی کی اجتماعی شکل کے لیے ہے۔ چونکہ اس اجتماعی حالت کی آغوش میں انفرادی زندگی ہے، جب اجتماعی زندگی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اسے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، ہدایت کا میدان فراہم ہوتا ہے، فرد اس آغوش میں خود ہی ہدایت پر آ جاتا ہے اور ہدایت کے ضابطے میں منسلک ہو جاتا ہے فرد۔ ان اصولوں میں، ہدایت کے بنیادی اصولوں میں جنہیں انسان نے مد نظر رکھنا ہے، یہ ہدایت کے تکوینی اصولوں میں سے بھی ہے اور ہدایت کے تشریعی اصولوں میں سے بھی ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے یہی قوانین و ضوابط ہیں: اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت و رحیمیت۔ خلقت کا مرحلہ آگے بیان ہوگا، یہاں اس سورہ مبارکہ فاتحہ میں
تخلیق کو ذکر نہیں کیا گیا، وہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت آئے گی۔ یہاں پر انسان جو اس وقت موجود ہے زمین کے اوپر، اس کی موجودیت کے فرض میں، تناظر میں اسے رہنمائی پیش کی جا رہی ہے، یعنی جہاں ہے یہیں سے ہدایت کی جہت اسے بتائی جا رہی ہے۔ اسے سابقہ مراحل تخلیق کے بھی بیان کیے جائیں گے، تکوین کائنات بھی اس کے سامنے پیش کی جائے گی، وضاحت کی جائے گی۔ اسے ارض و سماوات کے اوپر حاکم نظام بھی بتایا جائے گا، اور ہر وہ چیز جو اس کی معرفت یا اس کے عمل سے مربوط ہے انسان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ میں انسان جو زمین پر موجود ہے، اب کیسے زمین پر آیا ہے یہ بھی آگے قرآن کریم میں ذکر ہوگا، لیکن فاتحۃ الکتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فاتحۃ الکتاب میں جو اس وقت موجودہ انسان کی زمینی حالت ہے اسی سے آغاز کیا گیا ہے، اسی کو مخاطب قرار دیا گیا ہے جو اس وقت زمین پہ جس شکل میں، انداز میں موجود ہے۔ چونکہ مختلف متنوع شکلوں میں انسان سماجی زندگی کے اندر موجود ہے، اور اس موجودہ زندگی میں اس نے اپنی زندگی کے لیے کچھ ضوابط، اصول اور اعتقادات، نظریات اپنائے ہوئے ہیں۔ ہر نسل پر یہ بات صدق کرتی ہے، تطبیق کرتی ہے۔ مثلا ہم اس وقت اپنے ملک میں قرآن تو ایک خاص خطے کی یا ایک نسل کی ہدایت نہیں ہے، ہدی للناس ہے، زمین کے اوپر ہر موجود انسانی نسل کی ہدایت ہے۔ اس وقت جو موجود انسانی نسل زمین کے اوپر رہ رہی ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اس موجودہ انسانی نسل کا ایک حصہ، ایک اس کا خطہ، ٹکڑا اس کا ہم ہیں، پاکستان جس کو کہتے ہیں، اپنا ملک، اور تمام انسانی امور میں دیگر انسانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ مشرقی انسان، مغربی انسان، شمالی انسان، جنوبی انسان، مختلف رنگوں والا انسان، مختلف بولیاں بولنے والا انسان، مختلف سماجی رسومات رکھنے والا انسان، انسانی مسائل میں یکسانیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ہدایت ان سب کے لیے ہے۔ ہم اسے اپنے قریب ماحول میں لحاظ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی جو خطوط، اصول، بنیادیں ذکر فرمائی ہیں کہ اس وقت جو نسل انسانی موجود ہے اس کو پہلی چیز اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کس کے نام پر معاشرہ بنایا ہے، کس کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، کس نام کی حاکمیت ہے ان کے اوپر، یعنی وہ سلطنت، وہ سلطان، وہ حاکم جس کے نام کا سکہ چلتا ہے انسان کے اوپر، موجودہ نسل کے اوپر، وہ کون ہے۔ خوب خانہ خواہ مختلف ہیں۔ ہم اس وقت اپنے ملک کو دیکھیں، موجودہ نسل جو پاکستانی کہلاتے ہیں کس کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی پہلی چیز جو انسان نے ہدایت کے لیے معین کرنی ہے، مثلا ہم اپنی موجودہ نسل کو، اپنی قوم کو دیکھیں تو پہلی چیز جو انہوں نے تعین کرنی ہے، مشخص کرنی ہے، معین کرنی ہے، کس کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم کس نام پر زندگی گزار رہی ہے۔
کس کا سکہ چلتا ہے، کس کا نظام چلتا ہے، کس کا فرمان چل رہا ہے؟ کسی کا تو ہے نا ان کے اوپر، یا کوئی ایک ہے اس پوری جمعیت کے اوپر، کوئی ایک نام حاکم ہے، یا کئی نام ہوں گے مختلف ناموں سے؟ ممکن ہے یہ نام کسی فرد کے ہوں، ممکن ہے یہ کسی علاقے کا نام ہو، ممکن ہے یہ کسی اور چیز کا نام ہو، بالآخر کوئی نہ کوئی نام ایسا ان کی پہچان ہے جس نام کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہدایت کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ قبلہ سیدھا کریں، وہ رخ معین کریں۔ اگر وہ نام اللہ ہے پھر تو ہدایت کی پہلی علامت انہیں نصیب ہے، لیکن اگر بسم اللہ صرف تبرکاً ہے لیکن زندگی جس نام کے ساتھ گزر رہی ہے، جس نام پر گزر رہی ہے، وہ کوئی اور نام ہے، وہ ممکن ہے کوئی فرد ہو، ممکن ہے کوئی سیاسی نظام ہو، ممکن ہے کوئی قبیلہ ہو، ممکن ہے علاقہ ہو، کس نام کے ساتھ جی رہے ہو آپ؟ یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے جو انسان کو بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نام جس کے ساتھ تم نے عمر گزارنی ہے، باقی سارے امور زندگی انجام دینے ہیں، وہ اللہ ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ تمہاری زبان پر تعریفیں کس کی ہیں؟ صبح و شام ستائش کس کی کرتے ہو؟ تحسین کس کی ہے تمہاری زبان؟ تو ظاہر ہے جس کا نام چلتا ہے صبح و شام اسی کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کی جو روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں کس کے تذکرے زیادہ ہیں؟ کس کے واقعات زیادہ ہیں؟ کس کے اعمال زیادہ ہیں؟ کس کے شکر گزار ہو؟ کس کے حمد کرنے والے ہو تم؟ ہر قوم ایسی ہے، ہر ملک ایسا ہے۔ مثلا ہم ہندوستانی معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو کسی نام پر یہ معاشرہ قائم ہے، کسی نام پر چل رہا ہے۔ وہ نام بدلتے بھی رہتے ہیں، یوں نہیں کہ پوری تاریخ میں ایک ہی نام پر ایک قوم زندگی گزار دیتی ہے۔ ان حوادث روزگار میں، حوادث زمانہ میں یہ نام بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے نام کا سکہ چلتا ہے، کبھی کسی کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندی معاشرہ ہو یا پاکستانی معاشرہ ہو یا افغانی معاشرہ ہو یا ایرانی ہو، ان کی زبانوں پر ستائش کس کی رہتی ہے؟ تعریفیں کس کی رہتی ہیں؟ حمد و ثنا کس کی کرتے ہیں؟ مثلا ہم قوم پرستی کے ماحول میں جائیں تو وہ ہمیشہ قومیت کی ستائش میں صبح و شام لگے رہتے ہیں۔ کہیں قبائلیت کی ستائش میں لگے رہیں گے، کہیں کسی حاکم، حکمران، سلطان، کسی خاندانی نسبی بزرگ یا کسی بھی چیز کی ستائش جو ان کی کتابوں میں، نصابوں میں سب سے نمایاں ذکر کس کا ہے؟ ممکن ہے قومیت کا ہو، ممکن ہے وطنیت کا ہو، ممکن ہے قبائلیت کا ہو، ممکن ہے کسی فرد کا ہو۔ دوسری چیز جو انسان کو ہدایت کے لیے معین کرنی ہے، یعنی فیصلہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ تعریف، حمد، ستائش، ثنا اور شکر گزاری ہے۔ کس کے شکر گزار ہو تم؟ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ کس کے رہین منت سمجھتے ہو؟ کس نے فراہم کیا ہے آپ کو؟ ہم عرب دنیا میں چلے جائیں، اس وقت اعراب کس کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں اور کس کی حمد و تعریف زبانوں پہ ان کے جاری ہے؟ مثلا اس وقت ہمارے بچوں کو جو نصاب بنا کر دیا گیا ہے تعلیم کا، اس میں ہر چیز میں حمد، تعریف مغرب کی ہے، مغرب کی ثنا ہے۔ ثنا خان مغرب یہی حکمران بھی ہیں، ثنا خان مغرب
نصاب بنانے والے بھی ہیں، ثنا خان مغرب، سیاسی متولی بھی ہیں، ثنا خان مغرب، تعلیم کے متولی ہیں، نصاب لکھتے ہیں، اور معلمین جو پڑھاتے ہیں وہ ثنا خان مغرب ہیں۔ بس حمد تو صبح و شام یہ قوم، یہ نسل تبرکاً بسم اللہ پڑھ کے پھر حمد مغرب کی شروع کر دیتے ہیں، مغرب کے نام کا سکہ چلتا ہے تمہارا، مغربی نظام کے تحت تم صبح و شام ذکر اس کا کرتے ہو آپ۔ خوب، دوسرا اہم موضوع ہدایت کا یہ انسان نے معین کرنا ہے۔ تیسرا ہدایت کا اہم نقطہ کہ تم زیر پرورش ہو سب انسان، اور تمہاری پرورش کا منبع کون ہے، کس کے تحت تم پرورش پا رہے ہو، رب، ربوبیت کس کی ہے، جو وسائل پرورش تمہیں بنا کے دے رہا ہے، جس سے وصول کر رہے ہو، جس کی طرف امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جس کی طرف طمع ہے تمہاری کہ یہ پرورش کے وسائل ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی آبادی کو دیکھیں، دیہاتی آبادی ہے، شہری آبادی ہے، تعلیم یافتہ والدین ہیں، غیر تعلیم یافتہ والدین ہیں، یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انہوں نے سوچا ہوا ہے، فیصلے کرتے ہیں کہ یہ بچے پرورش پائیں گے، ان کو پرورش کے لیے، شخصیت بننے کے لیے، کامیابی کے لیے کس نظام کا حصہ بنایا ہے۔ جس پرورشی نظام میں اپنی اولاد کو ڈالا ہے اسی کی ربوبیت کے معتقد ہو، تم اسی کو رب مانتے ہو اپنا، اس کی ربوبیت کے قائل ہو۔ تو ہدایت کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ معین کرنا ہے انسان نے کہ چونکہ پرورش کی تو ضرورت ہے انسان کو، وسائل زندگی کی ضرورت ہے اور فراوان ضرورت ہے۔ مثلاً گزشتہ زمانوں کا انسان، اس کی کم وسائل میں زندگی گزر جاتی تھی، موجودہ انسان کے ضروریات زندگی پہلے انسان سے، پہلی نسلوں سے بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ ساری ضروریات زندگی کہاں سے دریافت کرنی ہے؟ حیران و سرگردان تو کوئی بھی نہیں ہے، یوں تو نہیں کہ نہیں معلوم۔ آپ کسی دیہات میں جا کر صاحب اولاد کسی خاندان میں جائیں، وہاں مرد کو پوچھیں جو سربراہ ہے خاندان کا، یا خاتون جس کی یہ اولاد ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہو، کامیاب بنانا چاہتے ہو، انہیں بڑے مقامات و مقاصد تک پہنچانا چاہتے ہو، تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ ان سے معلوم کر سکتے ہیں آسانی سے کہ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، کیسے اپنے بچے کو کامیاب کرو گے آپ۔ تو باقاعدہ ان کی منصوبہ بندی ہے کہ ہم بچے کو اس نظام میں ڈالیں گے، پھر یہاں سے یہ دوسرے میں جائے گا، ہم محنت مشقت کریں گے، اس کی فیسیں بھریں گے، اس کے لیے وسائل فراہم کریں گے، اور یہ اس نظام میں، اور یہیں سے فارغ و تحصیل ہو کر، کامیاب ہو کر، پرورش پا کے شخصیت بن جائے گا یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ نہ کہ خود سوچ کے کیا ہے، دوسروں کو دیکھا ہے، دوسروں نے اپنے بچوں کو کس طرح پروان چڑھایا ہے، کس طرح پرورش کی ہے، کس نظام میں ڈالا ہے، اور وہاں سے وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ تو ہمارے بچے بھی ظاہر ہے کہ اسی راہ پر چلیں گے، اور یہی موجودہ فراہم نظام یہ ہم نے اپنانا ہے اور اپنایا ہوا ہے۔ اب اسی نظام میں یہ انسان نے دیکھنا ہے، مومن انسان نے، کہ آیا یہ الہی پرورشی نظام ہے جس میں ہم نے اپنی اولاد کو ڈال دیا ہوا ہے اور اولاد ہماری پرورش پا رہی ہے۔ صبح و شام آپ کے بچے، آپ جوان، آپ چھوٹے، یہ سب پرورش پا رہے ہیں۔ کون آپ کی پرورش کر رہا ہے؟ کس کی آغوش میں پرورش پا رہے ہو؟ وہ نظام پرورشی ربوبی کون سا ہے جس میں یہ شخصیتیں بن رہی ہیں؟ وہی رب ہے آپ کا۔ اگر وہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ رب ہے آپ کا،
اگر وہ پرورشی نظام، وہ تعلیمی تربیتی نظام جس کے حوالے ہم نے بچوں کو کیا ہوا ہے کون سا ہے؟ ایک تو ہم نے سماج کے حوالے کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے کیا ہوا ہے، تہذیب کے سپرد کیا ہوا ہے۔ دوسرا ہم نے اپنے تعلیمی نظام کے حوالے بچوں کو کیا ہوا ہے۔ تیسرا ایک معیشتی نظام، چونکہ پرورش کے لیے بہت ہی بنیادی نظام معیشتی نظام ہے کہ وسائل زندگی جو انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، اب یہ کون سا نظام ہے۔ اور پھر سیاسی پرورش کا جو مادر نظام ہے بڑا، وہ سیاسی نظام ہے۔ تو یہ ہدایت یوں نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ تبرکن پڑھ کے تو کسی بھی نظام میں اپنے بچے ڈال دیں، چونکہ بسم اللہ پڑھ دی ہے یہ خنزیر حلال ہو جائے گا۔ یہ جیسا پہلے مثال دی تھی نا کہ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بسم اللہ ہر حرام کو حلال کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے ہر غلط کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بھی کچھ نصیب ہو تو الحمد تعریف کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ تعریفیں لوگوں کی سنیں، خود جو تعریفیں آپ کی زبان سے نکلتی ہیں دن بھر کس کی کرتے ہو تعریفیں؟ جو ہمارے ماں باپ دن بھر تعریفوں میں لگے رہتے ہیں، کس کی تعریفوں میں مصروف ہیں اس وقت؟ ہمارا میڈیا دن بھر کس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے؟ ہمارے حکمران دن بھر کس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں؟ ہر بات پر حوالہ ریفرنس کس کا دیتے ہیں؟ اسی کو انہوں نے ربوبی نظام کے طور پر، معیشتی نظام کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ بس ہدایت یہ ہے کہ آپ کو پہلے معین کرنا ہے کس نام پر زندگی گزارنی ہے اور کس کے نام پہ زندگی گزار رہے ہو، کس کی تعریفیں کر رہے ہو، کس کے نظام ربوبی میں ہو، اور جس کی صبح و شام حمد و ثنا کرتے ہو آپ۔ اور ہدایت کا تیسرا نقطہ جو قرآن کریم نے ہمیں معین کیا ہے، اب ہدایت کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم موجودہ زندگی میں جس نظام میں بھی ہو اس سے تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی حاکمیت کی طرف، اللہ کے نظام میں آپ نے آنا ہے، اللہ کی ربوبیت، الہی ربوبیت کا نظام آپ نے اپنانا ہے۔ اپنانا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں بنا ہوا پڑا ہوا ہے اور وہاں چلے جائیں آپ، جیسے ہمارے بہت سارے پاکستانی اور غیر پاکستانی بھی اپنے اپنے ملک سے یہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کس سوسائٹی میں، کس معاشرے میں جا کے زندگی گزاریں، ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، ان کو نوکریاں مل جائیں، وہ محفوظ ہوں اور ہم آسودہ ہوں، وسائل زندگی آسانی سے ہمیں میسر ہوں، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی چھیڑنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے یہ جب نگاہ کرتے ہیں تو انہیں بہترین معاشرہ زندگی گزارنے کے لیے مغربی معاشرہ لگتا ہے، یورپ لگتا ہے۔ لہٰذا سب کے سب اس بات کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس وقت بہترین معاشرہ زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے۔ اللہ کا نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں کہ وہ معاشرہ اس وقت کہاں ہے، آپ جغرافیائی طور پر تلاش کرنا شروع کریں، وہ مغرب میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ بر صغیر میں ہے، وہ بر اعظم میں ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ آپ نے تشکیل دینا ہے، اس میں ہجرت نہیں کرنی کہ آپ جہاں ہیں یہ کسی اور کے سپرد کر کے اور خود کسی اور جگہ جہاں ربوبی نظام موجود ہے وہاں نقل مکانی کر جائیں۔ خوب ساری زمین کے انسان نقل مکانی کر کے کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ مریخ میں بھی نہیں ہے ایسا نظام، مشتری میں بھی نہیں ہے ایسا نظام، سیاروں میں نہیں ہے ایسا نظام۔ زمین پر آپ نے قائم کرنا ہے، زمین پر آپ نے الہی حاکمیت آپ نے ایجاد کرنی ہے، برپا کرنی ہے، اور ربوبیت کا
اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے، بنایا ہے، اس کو یہاں لاگو کرنا ہے آپ نے. نہیں یہ کہ تلاش کریں کہ وہ کہاں ہیں، ہم اس محلے سے نکل کے اس محلے میں چلے جائیں، اس علاقے سے نکل کے اس علاقے میں چلے جائیں. جیسے ابھی ہو رہا ہے، مثلا دیہاتوں میں پرورشی سہولتیں نہیں ہیں، شہروں میں موجود ہیں. تو دیہاتوں سے جو لوگ ہیں گاؤں میں، وہ یا بچے آ جاتے ہیں، والدین وہیں رہتے ہیں، یا والدین سمیت بچے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ پرورشی نظام، یہاں تعلیمی نظام میسر ہے، تو جہاں یہ نظام ہے ہم وہیں پر منتقل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے حکم کہ جہاں کالج یونیورسٹی ہے وہاں آپ جا کے ڈیرا ڈال دیں. جہاں انسان ہے، جس خطے میں ہے، وہیں پر اس کو یہ میسر آنا چاہیے سارا کچھ. مشرق میں ہے تو یہ سارا ربوبی نظام مشرق میں قائم ہو، مغرب میں ہے یہ سارا ربوبی نظام مغرب میں قائم ہو. یہ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں تو دیہاتوں میں یہ ساری سہولت میسر ہو. نہ یہ کہ آپ ایک جگہ پر ایک جغرافیے میں یہ سب کچھ قائم کر کے دوسروں کو کہیں یہاں سے آ کے استفادہ کرو. اور یہ سب نے خود کرنا ہے. جیسے دیہاتوں میں رہائشی مکان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کھیت بھی دیہاتوں میں ہیں، تو ان دو چیزوں کے لیے نہیں جاتے. چونکہ اپنی زمین ہے، اس کو آباد کیا ہوا ہے، وہاں مکان بھی بنایا ہوا ہے. تو جب اپنی زمین پہ آپ کھیت اگا سکتے ہو، اپنی زمین پہ باغ لگا سکتے ہو، اپنی زمین پہ اپنا مکان بنا سکتے ہو، تو اپنی زمین پہ اپنی اور اپنی نسلوں کی پرورش کے لیے باقی سہولتیں کیوں نہیں فراہم کر سکتے آپ؟ ذہنی طور پر ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارے ارباب، ایک نہیں کئی رب موجود ہیں ہمارے. ان ارباب نے ہمارے لیے تربیتی پرورشی نظام بنایا ہوا ہے، ہمیں صرف داخلہ لینا ہے وہاں جا کر. اور اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ نسل اندر نسل زندگی گزارے جا رہے ہیں. یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ پہلے اس زندگی کی جہت معین کرو، پھر یہ دیکھو کہ یہ ربوبیت کس کی اختیار کی ہے، صبح و شام ثنا کس کی تمہاری زبانوں میں ہے، اور پھر وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کو صراحت سے بیان کیا ہے. اللہ رب ہے تمہارا، رحمان ہے، رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے. یوم الدین کا مالک ہے. عموماً اس کا ترجمہ سب نے دیکھا دیکھی جو ترجمہ کیا ہے مالک روز جزا ہے. یوم الدین کا ترجمہ روز جزا کیا ہے، اور روز جزا سے مراد قیامت ہے. اللہ مالک ہے قیامت کا، یوم جزا کا. ہدایت تو یہاں چاہیے، ہمیں اس زمین پر چاہیے، ابھی یہاں پر. تو یہاں کس کی مالکیت ہے؟ اللہ قیامت کا مالک ہے، اور ہم ابھی دنیا میں ہیں، قیامت میں نہیں پہنچے. انسان کو یہاں ہدایت چاہیے. قرآن یہاں کی زندگی کی ہدایت کے لیے، موت سے پہلے کی زندگی کی ہدایت کے لیے آیا. ہدن للناس، یہ جو مرحلہ ہے زندگی کا موت سے پہلے کا، اس کے لیے یہ ہدایت فراہم کی گئی ہے. تو یہاں کون ہوگا؟ آج جو یوم جزا کو تو اللہ مالک ہے. یہ یوم عمل، یوم زندگی، یوم الحیات، یہ یوم جو آج ہمیں درپیش ہے، اس یوم کا کیا حکم ہے؟ یہ یوم انسان نے خود مالک اس کا ڈھونڈنا ہے. اس یوم کا مالک کون ہے؟
جزا کا مالک، قیامت کا مالک اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ تین اہم الفاظ اس آیہ کریمہ میں ہیں، مالک یوم الدین، مالک، یوم اور دین، اور تینوں ہی بہت بنیادی ہدایت کے اصول و ضابطے ہیں، اور تینوں میں مسامحہ ہوا ہے، سہل اندیشی اور سہل انگاری کی گئی ہے۔ یوم، دن، جو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ یوم ہے۔ دین جزا ہے، اور مالک جو اس کا اختیار رکھتا ہے۔ چونکہ یہ دیباچہ قرآن میں ہے، فاتحۃ الکتاب میں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور بعد میں جو آیات ہیں وہ انہی اصولوں کی تشریح ہیں، وضاحت ہیں۔ یہ متن ہے، وہ شرح ہے۔ اللہ کی الوہیت و الہیت کے بعد ربوبیت خداوند تبارک و تعالی کے بعد جو انسان نے معین کرنا ہے، یعنی ہدایت کے لیے جو انسان کو تیسرا یا چوتھا نقطہ درکار ہے، وہ مالکیت ہے، کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں جو کچھ ہمیں درکار ہے وہ کس کا ہے، وہ مالک کون ہے اس کا۔ ترجمے میں تو بہت ہی دور کر دیا گیا، یعنی یہ کھٹکا ہی دور کر دیا گیا کہ ابھی جو تم زندگی کا مرحلہ جو ابھی درپیش ہے، یہی زندگی، اس میں تو مالک یوم الدین ہی ہے۔ جزا کے دن مالک اللہ ہوگا، جب مرو گے پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور یہ کب ہوگا یہ ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس دنیا میں، اس مرحلے میں اللہ مالک ہوگا، وہاں آپ دوبارہ جب اٹھو گے تو دیکھو گے ہر چیز کی مالکیت اللہ کی ہے، جزا کی مالکیت اللہ کی ہے۔ اگر اس دن مجھے منکشف ہو بھی جائے کہ مالک اللہ ہے، اس وقت میرے کس کام آئے گا؟ بہت دیر سے پتہ چلا، پر وقت پتہ چلنا چاہیے تھا، معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کائنات میں ہوں اس کا مالک کون ہے، میں جس نظام میں ہوں اس کا مالک کون ہے، مجھے جو کچھ میسر تھا وسائل، وہاں مالک کون تھا۔ آگے کا مالک تو پتہ چل گیا، لیکن موجودہ زندگی کا مالک کون ہے۔ اور یہ ترجمہ بھی روایات کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک طریقہ قدیم سے جو رائج ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے لیے رجوع کرتے ہیں احادیث کی طرف، روایات کی طرف۔ یہ اہل سنت میں بھی پختہ بات ہے بہت، اور شیعہ کے اندر بھی ایک راسخ چیز ہے۔ فوراً روایت سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جو روایت رہنمائی کر دے پھر قرآن کو اسی روایت کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ برعکس ہے، جب روایت آپ کے سامنے آئے اسے قرآن پر پیش کرو۔ آپ قرآن جو کچھ فرما رہا ہے، اگر روایت اس کے مطابق ہے تو یہ روایت ہدایت کی روایت ہے۔ اگر یہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی اور جہت قرآن میں ہماری رہنمائی نہیں کر رہی، اس روایت کو چھوڑ دو۔ خود صاحبان روایت نے فرمایا ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے۔ اگر صحیح و سند بھی ہے اور دلالت بھی بہت واضح ہے، لیکن قرآن کے ساتھ موافقت اور مطابقت نہیں رکھتی، تو آپ یوں نہیں کہ قرآن کو تعویل کر کے روایت کے مطابق بناؤ،
بلکہ روایت کی تعویل کرو قرآن کے مطابق بن سکتی ہے یا نہیں. اگر نہیں بنتی کسی صورت میں، اس کا معنی قرآن کے ساتھ سازگار نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دو. روایات میں کہ اسے پھینک دو، دیوار پہ دے مارو اس کو. وہ سرے سے دینی ہدایت نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اس روایت کے اندر. لیکن عملی طور پر الٹ ہے. عملاً مذاہب اور فرق، مختلف مذاہب اور فرق سے جو تعلق رکھنے والے، یعنی ہمارا جو مذہبی فرقہ وارانہ جو تعلیمی نظام ہے، اس نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے تعلیمی نصاب کہ ہم قرآن کو مذہب کی تائید کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن سے مذہب نہیں سمجھتے، مذہب قرآن سے باہر بنا لیتے ہیں، فرقہ قرآن سے باہر بنا لیتے ہیں، پھر اس کی حمایت اور تائید کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں کہ ایھا الکتاب مہربانی کریں، ہم نے فرقہ بنایا ہے، مذہب بنایا ہے، اس کی تائید میں اگر 2-3 آیتیں ہمیں دے دو تو مہربانی ہوگی. اور پھر ڈھونڈ بھی لیتے ہیں 2-3 آیتیں اپنے توڑ مروڑ کے اس کو اپنے مذہب، اپنے فرقے کی تائید میں لے آتے ہیں. یہ ہدایت نہیں ہے، یہ محض گمراہی ہے. پہلا رجوع آپ کا قرآن کی طرف ہے، اور قرآن جو رہنمائی کرتا ہے اس سے ہمیں جہت لینی ہے. قرآن کریم میں بعض قرینے موجود ہیں ایسے کہ یہ آیات اور یہ مطالب یہ قیامت کے بارے میں ہیں. بعض آیات کے اندر یہ صراحت ہے، قرینہ موجود ہے قرآن کے اندر ہی کہ یہ آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے مربوط ہدایت ہے. بعض جگہ نہیں ہے. بعض آیات ایسے ہیں جن میں یہ تذکرہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کی قیامت کے بارے میں ہے، اخروی زندگی کے بارے میں ہے، یا آپ کی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے. تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اطلاق ہے آیت قرآن میں، مطلق ہے، اس میں کوئی خاص تطبیق یا شرط یا قید مد نظر نہیں ہے، مطلقہ بیان کیا گیا ہے، عمومی ہے یہ معنی. اور جہاں بھی اس کا مصداق ہوگا یہ قانون وہاں منطبق ہو جائے گا. مطلق قانون کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی میں اس کا مصداق موجود ہوا تو یہ اس پر منطبق ہو جائے گا، اگر اخروی زندگی میں اس کا مصداق اگر سامنے آیا تو یہ اس پر بھی تطبیق ہو جائے گا. لیکن مختص نہیں ہے نہ دنیا کے ساتھ اور نہ آخرت کے ساتھ. ہم پہلے ان مفردات کو سمجھ لیں کہ ان کا معنی کیا ہے، پھر اس ترکیب کو سمجھیں گے. پہلے مالکیت کو سمجھ لیں، یوم سمجھ جائیں، یوم کس کو کہتے ہیں اور دین کس کو کہتے ہیں. تینوں کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہمارے ذہن میں تصورات، مفاہیم موجود ہیں، لیکن وہ تحقیقی نہیں ہیں، تقلیدی ہیں، سنے سنائے ہیں. ہم کسی چھوٹی عمر کے، بڑی عمر کے کسی شخص کو پوچھیں کہ آپ کو یوم کا کوئی ذہن میں تصور ہے تو کہتے ہیں بالکل ہے. کس کو کہتے ہیں؟ دن. اسی طرح مالک، جی مالک پتہ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس کو قانوناً شرعاً اس پر حق حاصل ہو، وہ مالک ہے. جیسے زمینوں کا مالک، گھر کا مالک، گاڑی کا مالک، جس کے نام رجسٹری ہوئی ہو، جس کے پاس کاغذات ہوں، سند ہوں، وہ مالک ہوتا ہے. اور دین کے بارے میں بھی ایک عمومی معنی ذہن میں یہ ہے کہ دین یہی جو اچھی اچھی باتیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، اہل بیت کی، علماء کی، یہ اخلاق، یہ احکام، نماز، روزہ، یہ دین ہے. یہ جو نیک کام، صالح کام ہے، اچھے کام ہیں، یہ سب دین ہے. جزا کا معنی اسی آیت میں ہی انسان کا پالا پڑتا ہے. باقی تمام قرآن میں اور باقی تمام دین میں، دینی متون میں، نصوص میں جزا نہیں ہوتا معنی. صرف یہ ایک آیت ہے جہاں پر
جزا، دین کا معنی ہم خود نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اچھی احتیاط کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں علماء کی طرف، بزرگوں کی طرف. انہوں نے کیا معنی کیا ہے مالک یوم الدین کا؟ انہوں نے جزا معنی کیا ہے. بس اس آیہ شریفہ میں جو لفظ دین ہے اس بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس کا معنی جزا ہے. یوم، دن. مالک جس کے نام سند ہو، جس کے پاس ڈگری ہو، جس کے نام پر کاغذات ہوں، وہ مالک ہے. اب یہ مالک یوم جزا، اس کا ترجمہ بنتا ہے جزا کے دن کا مالک اللہ ہے. اس میں اب کیا ہم ہدایت لیں؟ تو عموماً اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہوگی کوئی ہدایت، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اتنا تو نہیں ہوں عالم فاضل، علماء سے پوچھیں گے اس میں کیا ہدایت ہے. علماء بھی کسی طرح بات کو سیدھا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے پہلے سے ان معانی کا، ان الفاظ کے معانی کا، اس کو بے شک ختم نہ کریں، ذہن میں ہی رکھیں اس کو، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں گنجائش نکالیں کہ اب ہم نے اس کے حقیقی معانی، مستند معانی سمجھنے ہیں. پھر دیکھیں آیت کا معنی، ترجمہ کیا بنتا ہے. مالک عربی لفظ، ایک ہی اس کا مادہ ہے. عربی الفاظ کا قانون یہ ہے جو بارہا بیان کیا ہے کہ عربی الفاظ باقی لغات میں ہے، لیکن عربی جتنی وسعت اور عربی جتنی خوبصورتی باقی کسی زبان میں موجود نہیں ہے. تھوڑی بہت ہے ایک محدود حد تک، لیکن عربی سب سے بنیادی زبان ہے، انسانی ابھی تک کی رائج انسانی زبانوں میں سے، بلکہ متروک میں سے بھی سب سے بہترین قواعد زبان کے لحاظ سے عربی ہے. باقی خصوصیات میں اور زبانیں بھی اچھی شہرت رکھتی ہیں، جیسے فارسی ہے مٹھاس میں، حلاوت میں، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہندی بہت ہی شیرین زبان ہے، لیکن کیا کہنے دری کے یا فارسی کے کہ جو حلاوت و مٹھاس اس زبان میں ہے وہ. اور یہ یقیناً موجود ہے کہ عربی سے زیادہ شیرینی فارسی میں ہے، اور فارسی آسان زبان ہے. عربی پیچیدہ زبان ہے، مشکل زبان ہے، دشوار ہے. فارسی بہت آسان ہے. ایک سہولت فارسی میں یہ ہے کہ مذکر مؤنث کے لیے کوئی علیحدہ الفاظ نہیں ہے، عربی میں الگ ہے. فارسی میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جس لفظ سے آپ نے مذکر کو بلانا ہے اسی سے مؤنث کو بھی بلائیں. تو یہ جو ہمارے بعض علاقائی زبانیں والے مشکل، اردو میں ان کو یہی پیش آتی ہے. جیسے پشتون ہیں، وہ آخر تک یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اردو میں مذکر مؤنث کا کیا فارمولہ ہے، کس کو مذکر کہیں، کس کو مؤنث کہیں. اسی طرح سندھی ہیں، بلتی ہیں، گلگتی ہیں، بلوچی ہیں، یہ جب اردو بولتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل ان کو مذکر مؤنث میں. اب چند دن پہلے تو پارلیمنٹ میں ایک اچھا خاصا مسئلہ بن گیا وہاں کہ ایک پارلیمنٹ عورت ہے نمائندہ، اب تو ختم ہو گئی ہے، سابقہ حکومت کی تھی، اور ایک موجودہ حکومت کے جو لیڈر ہیں تو انہوں نے اس عورت کا نام لے کے مذکر کا صیغہ استعمال کیا اس کے لیے کہ یہ فلاں عورت بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ ان کے منہ سے نکل گیا. اس عورت نے سن کر اسے کہا میری انسلٹ ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے میری، کہ میں عورت ہوں اور اس سیاسی لیڈر نے مجھے مذکر قرار دیا، مرد قرار دیا ہے. تو ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا اور سیاسی ایک مسئلہ بن گیا وہ. اب روزمرہ تو ہوتا رہتا ہے دکانوں پہ اور آپس میں میل جول میں مذکر مؤنث کی جا بجائی. اگر یہ لوگ سارے فارسی سیکھ لیں اردو کے بجائے، چونکہ اردو میں ہے مذکر مؤنث کا فرق ہے، فارسی میں نہیں ہے. مثلا آمد، عورت ہے تو بھی آمد، مرد ہے تو بھی آمد، دونوں آمد.
اسی طرح شما، آپ، عورت ہے تو بھی شما ہے، مرد ہے تو بھی شما ہے. من، میں، عورت ہے تو بھی میں ہے، مرد ہے نر ہے تو بھی میں. کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ ایک ہی لفظ سے دونوں کو. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ہر چیز بہت نپی تلی قاعدے ضابطے کے مطابق ہے، اور یہ سہولت پیدا کر دیتی ہے عربی. ہم بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں اس وصف کی وجہ سے، اس لغوی صفت کی وجہ سے. میں یہاں ایک اور بھی رہنمائی طلاب کے لیے اور باقی اہل علم کے لیے کر دوں کہ آپ اگر ایک دفعہ عربی قاعدے، عربی زبان کا دستور، قانون، صرف، نحو، گرامر، سارے علوم عربی کے اگر ایک دفعہ محنت کر کے صحیح سمجھ کے پڑھ لیں، دنیا کی ہر زبان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. ہر زبان، اردو آپ کی، انگلش آپ کی، بلکہ کوئی اور رشین زبان، چائنی زبان، فلاں زبان. عربی ایک ڈھانچہ ہے قواعد زبان کا، ساری زبانوں کے قواعد اس سے انسان سمجھ سکتا ہے. زبانیں، عربی سانچہ، عربی کا جو سسٹم ہے، قانون ہے، گرامر ہے، یہ ایک سانچہ ہے. باقی زبانیں اس کے اندر آ کے سما سکتی ہیں اور آسانی سے انسان ان کا مطلب سمجھ سکتا ہے. میں نے کئی ایسے انگلش زبان کے ماہرین، اساتذہ دیکھے ہیں جن کی بنیاد عربی ہے. پہلے انہوں نے عربی پڑھی، پھر انگلش پڑھی، اور اس بنیاد پر انہیں انگلش میں بہت دسترس حاصل ہوئی. خود انگلش اپنی گرامر بہت مشکل سے سکھا سکتی ہے، عربی اپنی گرامر آسانی سے سکھا دیتی ہے. تو عربی میں گرامر پڑھ کے قواعد، چونکہ زبانوں کے قواعد ایک جیسے ہیں، وہ قواعد وہاں پڑھ کے پھر اس کو دوسری زبان میں جا کر لاگو کریں تو ہر زبان بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنا، پڑھنا بھی. عربی میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قواعد ضوابط میں الفاظ کہ ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی لفظ عربی آپ کو ملے، آپ اس لفظ کو شجرہ نسب اس کا ڈھونڈیں اور پہنچ جائیں اس کے جد اعلیٰ تک کہ یہ لفظ جو آج موجود ہے ہمارے پاس، یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، کس سے بنا ہے، کس قاعدے کے مطابق بنا ہے، شروع کہاں سے ہوا تھا، پھر وہاں سے کس اور معنی میں منتقل ہوا، اور کرتے کرتے آج کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بڑی سہولت ہے عربی زبان میں. اور جتنے بھی متون ہیں عربی کے، حدیث ہے، قرآن ہے، تفسیریں ہیں، ان سب کے لیے اس خصوصیت سے آگاہ ہونا ضروری ہے. اس علم کو صرف یا نحو نہیں کہتے، کئی علوم ہیں، عربی علوم تشکیل پاتے ہیں عربی لغت کو، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے. ان میں جو بنیادی علم ہے اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، فہم لغت، حقیقت یابی، لغت کی حقیقت، حقیقی معانی سمجھنے کو فقہ اللغہ کہتے ہیں. آپ فقہ نماز روزے کے احکام کو کہتے ہیں، عربی میں فقہ فہم کو کہتے ہیں، گہری فہم، جڑ سے کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو اس کی جڑ میں جا کر سمجھنا کہ اس کی بنیاد یہ ہے. فقہ اللغہ کہتے ہیں اس کو. اس دانش فقہ اللغہ کے مطابق لفظ مالک اور اس سے اور بننے والے یہ 3 حرف سے بنے ہیں، یہ میم، لام، کاف. اس کو جب لفظی شکل دیتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں تو ملک بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی وہ مصدر اس کا تینوں شکلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک ہی خاندان سے بنے ہیں، ملک بھی، ملک بھی، ملک بھی. ان کا مادہ یہ 3 حرف ہیں، میم، لام، کاف. اور اسی سے مالک
اسی سے مملوک، اسی سے ملک، اسی سے ملک، اسی سے مالکیت، اور متعدد الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ یہ لفظ بنیادی طور پر استعمال تو بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن اس وسیع استعمال کے پیچھے ایک اپنا معنی رکھتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز یا کوئی شخص دوسری چیز پر حاوی ہو جائے، مسلط ہو جائے، اور اسے اپنے اختیار اور اپنی قدرت میں لے لے، اس طرح سے اس پر حاوی ہو جائے، اسے اپنے اختیار و قدرت میں لے لے کہ اس میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہو، اس میں ہر طرح کی تبدیلی کر سکتا ہو، کچھ بھی عمل وہاں کرنا چاہے، کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ تکوینی طور پر ایسے ہے۔ ہم مثلاً آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں، ان پر آپ مسلط ہیں، حاوی ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں، اور اس طرح سے ہاتھ آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کو اپنے ہاتھ پر قدرت حاصل ہے، اس طرح کی قدرت حاصل ہے کہ اس کو جیسے چاہیں ہاتھ کو استعمال کرنا کر سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ نیچے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اوپر اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، گھمانا چاہیں گھما سکتے ہیں، ہاتھ کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں، بند کرنا چاہیں بند کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر یہ چیز اس طرح سے آپ کے اختیار میں آ گئی ہے کہ ہر طرح کا تصرف اس میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کو عرب اس کے لیے لفظ ملک استعمال کرتے ہیں، ملک استعمال کرتے ہیں، اس کیفیت کو، اس حالت کو ملک یا ملک کہتے ہیں۔ مالک وہ حاوی فرد یا شے، مثلا پرندہ ہے، پرندے کے پر ہیں، پرندہ اپنے پروں کے اوپر پورے طور پر حاوی ہے، مسلط ہے، قدرت میں اختیار اس کا پرندے کے پاس ہے۔ پرندہ جیسے چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلا سکتا ہے، سمیٹ سکتا ہے، پھڑپھڑا سکتا ہے، ان کے ذریعے اڑ سکتا ہے، جو چاہے اپنے پروں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بس یہ پرندہ اپنے پروں کا مالک ہے، یہ اس کی ملک ہے۔ جو شے اس طرح سے اختیار میں آ جائے کہ اس کے اوپر قدرت بھی ہو، حاوی بھی ہو انسان، اختیار بھی اس کا مل جائے، اور اس میں تصرف بھی ہر طرح کا کر سکیں، وہ شے جو اختیار میں آئی ہے وہ ملک ہے، اور یہ جو جس کے اختیار میں یہ چیز آئی ہے، جس کو یہ حیثیت حاصل ہے، یہ مالک ہے اس کا۔ اسی سے پھر آگے بہت سارے دیگر ملتے جلتے الفاظ بھی تشکیل پائے ہیں، جیسے ملک، بادشاہ، سلطان، اس کو بھی ملک کہتے ہیں۔ خود اس لفظ کے تلفظ میں دو قول ہیں۔ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں نماز میں یا نماز کے علاوہ یا قرأت میں، قاریان اعظام دو طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ مالک الف کے ساتھ صیغہ اسم فاعلی کہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے، رب، یا ملک ہے، ملک یعنی سلطان، حاکم، یوم الدین میں حاکم، حکومت اللہ کی ہے۔ خوب دونوں طرح سے روایات میں بھی ہے اور اقوال میں علماء میں کہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر نماز میں کوئی مالک پڑھتا ہے تو بھی نماز ٹھیک ہے اس کی، اگر ملک پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن شہرت کثرت سے جو رائج ہے عموماً فقہا جس کے جواز پر مطمئن ہے وہ مالک ہے، کہ مالک یوم الدین پڑھیں، ملک نہ پڑھیں، مالک یوم الدین پڑھیں، تو یہ درست تلفظ ہے۔ ملک بھی اگر پڑھ دیا آپ نے تو بھی غلط نہیں پڑھا ہے آپ نے، نماز خراب نہیں ہوتی، یہ قرآن میں تحریف شمار نہیں ہوتی۔ جائز
وجہین ہے یہ. لیکن معنی کیا ہے؟ مالک ہونے کی صورت میں کیا معنی ہے اور ملک ہونے کی صورت میں کیا ہے معنی؟ مالک و ملک دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی وہ جو مملکت پر حاوی ہو، اس کی قدرت میں پورا ملک ہو، عوام ہو، سرزمین ہو، اور اس کا اختیار یہ شخص رکھتا ہو اور اس سرزمین پر ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہو، تو یہ ملک ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے، سلطہ ہے اس کو حاصل. مالک جیسے زمینوں کے مالک ہیں، چونکہ ان کے اختیار میں ہے، قدرت ہے ان کی، اور یہ ہر طرح کا تصرف کر سکتے ہیں زمینوں کے اندر، یہ مالک ہیں. مالک جس کے اختیار میں کوئی چیز ہو، اس کے اوپر وہ حاوی ہو اور اس میں ہر طرح کا تصرف رکھتا ہو. مالکیت جس سے ہم زیادہ مانوس ہیں، ہماری سمجھ میں جو مالکیت آتی ہے وہ اعتباری فرضی مالکیت ہے. حقیقی مالکیت ہے اور اعتباری مالکیت. حقیقی مالکیت جیسے مثالیں دی ہیں کہ آپ ہیں اور آپ کا بازو، آپ ہیں آپ کی آنکھیں، آپ ہیں آپ کی زبان، آپ زبان پر اختیار رکھتے ہیں، تسلط رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جیسے چاہے زبان گھما سکتے ہیں آپ، جو زبان سے چاہیں نکال سکتے ہیں آپ، چپ رہ سکتے ہیں، خاموش رہ سکتے ہیں، زبان بندی کر سکتے ہیں. یہ حقیقی مالکیت ہے. اعتباری مالکیت یہ ہے کہ اس طرح سے تعلق نہیں ہے، چونکہ اس طرح کا تعلق کہ مالک دوسری چیز پر قدرت رکھتا ہو، احاطہ رکھتا ہو اور اختیار رکھتا ہو اور اس کے اوپر تصرف کر سکتا ہو، اس کے لیے ایک وجودی تکوینی تعلق چاہیے. یعنی وہ چیز جس کے اندر تصرف اس نے کرنا ہے وہ اسی سے قائم ہو، مالک کے وجود سے ہی قائم ہو، ورنہ اس کا وجود مستقل ہو، اس کا وجود مستقل ہو تو یہاں مالکیت حقیقی قائم نہیں ہوتی ہے. اب آپ گھروں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، اپنے جوتوں کے مالک ہیں، کتابوں کے مالک ہیں، کپڑوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، موٹر سائیکلوں کے مالک ہیں، اپنے موبائل کے مالک ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مستقل وجود رکھتی ہیں، آپ کے وجود سے قائم نہیں ہیں. آپ کا الگ وجود ہے. مالک مر جاتا ہے، زمین اپنی جگہ ہے، گاڑی اپنی جگہ ہے، جوتے کپڑے اپنی جگہ ہیں، موبائل پڑا ہوا ہے، مالک مر گیا ہے، موبائل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. مالک کے مرنے سے اس کی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی. یہ چوری بھی ہو جاتا ہے، دوسرا اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ بک بھی جاتا ہے، کوئی اور شخص خرید لیتا ہے. لیکن آپ کی آنکھیں، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے، اس کا آپ کے وجود کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہو کہ وہ اس کا دار و مدار آپ کے وجود کے ساتھ ہو. آپ موجود ہیں تو وہ بھی موجود ہو، آپ زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ ہو، آپ نہیں ہیں تو وہ بھی نہ ہو. اس طرح سے آپ کے وجود سے قائم ہو. جیسے آپ کی آنکھیں، مثال دی، آپ کے اعضاء و جوارح ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں تو آنکھیں زندہ ہیں، انسان مر جائے تو آنکھیں بھی مر جاتی ہیں. یہ ملکیت حقیقی ہے. حقیقی مالک وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر اس کو تصرف ہے وہ خود اسی کے اپنے وجود سے قائم ہو، اس کا دار و مدار اسی پر ہو. اس کے مقابلے میں ایک مجازی مالکیت ہے، فرضی مالکیت ہے، حقیقی نہیں ہوتی، کہ ایک چیز ہے اس کا الگ وجود ہے، اس کا الگ وجود ہے، وہ اپنے وجود سے قائم ہے، یہ اپنے وجود سے قائم ہے، لیکن انسان اس کو فرض کر لیتا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور میں اس پہ تصرف کر سکتا ہوں، میں یہ گاڑی چلا سکتا ہوں، میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں، میں یہ زمین آباد کر سکتا ہوں، میں یہ زمین فروخت کر سکتا ہوں، میں اس زمین کا معاملہ کر سکتا ہوں. یہ جو تصرفات ہیں کسی مستقل چیز کے اندر، ان تصرفات کے لیے مالکیت فرض کی گئی ہے.
یہاں حقیقی مالکیت نہیں ہے، بس ہم جس مالکیت سے آشنا ہیں وہ حقیقی نہیں ہے، ایک فرضی اور مجازی اعتباری مالکیت ہے۔ اور قرآن کریم میں مالک یوم الدین میں جو اللہ کی مالکیت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ملک السماوات والارض اللہ کے لیے ہے، وہ مالکیت حقیقی ہے۔ اللہ وہ مالک نہیں ہے جو پٹواری نے لکھ دی ہے مالکیت کہ آج سے یہ چیز آپ کی ہے، آج سے یہ چیز اللہ کی ہے، یا جس چیز کا اللہ مالک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شے کا ایک مستقل وجود ہے، اس کا اللہ کے وجود سے کوئی ربط نہیں ہے، اللہ کی ذات سے، یہ خود اپنے قدموں پر قائم ہے یہ شے۔ لیکن اگر اللہ نے اس میں کوئی تصرف کرنا ہو تو اللہ کی قدرت میں ہے، کر سکتا ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے مالکیت اعتباری و مالکیت فرضی نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ حقیقی مالک ہے ہر چیز کا، زمین و آسمان کا، چونکہ ان کا وجود ذات حق سے قائم ہے، اللہ کے وجود سے قائم ہے، انہیں وجود ملا وہاں سے ہے، ان کی بقا اس وجود کے ذریعے سے، اس ذات کے ذریعے سے ہے، اسی لیے یہ اس ذات کے قبضہ قدرت میں بھی ہیں، اس ذات کے اقتدار میں بھی ہیں، اس ذات کے تصرف میں بھی ہیں۔ وہ ذات جیسے ان اشیاء کو، ان موجودات کو اپنے ارادے سے، حکم سے جو کرنا چاہے وہ ذات اس موجود کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اسی سے انسانوں نے مالکیت کا قانون اپنے روزمرہ امور کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے وسائل کے لیے اخذ کیا ہے، لیا ہے کہ ہم بھی اشیاء میں تصرف تو رکھتے ہیں، تسلط بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تسلط اور تصرف ان اشیاء میں رکھتے ہیں جن کا ہمارے وجود سے کوئی قیام نہیں ہے، ربط نہیں ہے، مستقل چیزیں ہیں، اور نسلیں بدلتی رہتی ہیں یہ اشیاء۔ مثلا زمینوں کے مالک، جن زمینوں کے آج آپ مالک ہیں یا آپ کے والدین مالک ہیں، ان زمینوں کے پہلے کروڑوں انسان مالک رہ چکے ہیں۔ وہ مر گئے، زمینیں کیوں ختم نہیں ہوئیں؟ چونکہ زمینیں مستقل قائم ہیں، وہ مستقل وجود تھے، آپس میں ان کا کوئی وجودی رابطہ نہیں تھا، کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ پھر وہ مالک کیسے بنے؟ فرض کر لیا تھا انہوں نے، یہ فرض کیا ہوا تھا کہ یہ آج سے میری جگہ ہے، دوسروں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم بھی متفق ہیں یہ آپ کی جگہ ہے۔ پھر اس نے بیچ دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میں فلاں کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ آج سے فلاں کی ملکیت ہے، وہ اس پہ گھر بنا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ یہ مجازی مالکیت ہے، حقیقی مالکیت نہیں ہے۔ اللہ اس طرح سے یوم دین کا مالک نہیں ہے جس طرح ایک زمیندار زمین کا مالک ہے، یا جس طرح کوئی شخص گھر کا مالک ہے، یا جس طرح گھڑی کے آپ مالک ہیں، یا گاڑی کے آپ مالک ہیں، یا موبائل کے آپ مالک ہیں۔ یہ مستقل حقائق ہیں۔ تصرف کے لیے ہم نے یہ قانون تشریعی مالکیت بنائی ہے، فرض کی ہے۔ یوم دن کو عموماً ترجمہ دن ہے، روز فارسی میں روز کہتے ہیں، ہندی میں دن، اردو میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، روز بھی اور دن بھی۔ یوم بھی، یوم عربی ہے، روز اس کا ہندی تلفظ، روز کا ہندی تلفظ روز ہے، اور روز کا فارسی تلفظ روز ہے، روز، روز جزا۔ اگر فارسی میں کسی فارسی زبان کے سامنے ترجمہ کرنا ہے تو اللہ مالک روز جزا ہے، لیکن اگر ہندی تلفظ کرنا ہے تو روز جزا ہے۔ ہندوستان میں فارسی کا ایک مستقل لہجہ ہے، یہ لہجہ ایرانیوں کو یا دوسروں کو سمجھ نہیں آتا، یہ صرف ہندوستانیوں کو سمجھ میں آتا ہے جو یہاں تلفظ، مقامی تلفظ کرتے ہیں آپ، روز جزا یا روز دین۔ عربی زبان میں یوم دن کو نہیں کہتے، دن سے مراد یعنی سورج طلوع ہونے سے جو روشنی شروع ہوتی ہے
غروب تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ عربی میں اس کو نہار کہتے ہیں، نہار۔ اندھیرے کو لیل کہتے ہیں، روشنی سے جو وقت شروع ہوتا ہے اور غروب تک قائم رہتا ہے اس کو نہار کہتے ہیں، یوم نہیں کہتے اس کو۔ لیکن ہم اس طرح مانوس ہیں کہ یوم اسی کو کہتے ہیں، دن ترجمہ کرتے ہیں، دن شروع ہوا دن ختم ہو گیا، اب دن نہیں ہے رات ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے میں دن کو آپ کے پاس آؤں گا تو اس کا مطلب ہے غروب تک آئے گا۔ غروب کے بعد اگر آیا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دن کا کہا تھا، اب رات ہو گئی ہے۔ ہمارا دن رات کے مقابلے میں ہے، لیکن یوم یہ نہار کا ترجمہ ہے، لیل و نہار، اس کو دن رات آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یوم دونوں کا نام ہے، لیل ہو تو بھی یوم ہے اور نہار ہو تو بھی یوم ہے۔ یوم کتنی مقدار کو کہتے ہیں اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں، 36 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں، ایک ہفتے کو یوم کہتے ہیں، ایک مہینے کو، ایک صدی کو، نہ۔ یوم ایک معین محدود زمانے کو کہتے ہیں، وہ زمانہ جس کی کوئی خصوصیت ہو، ایک ایسا زمانہ جس کی ایک پہچان ہو، ایک تشخص ہو، کوئی خصوصیت ہو اس کی، اس کو عربی یوم کہتے ہیں، عربی لغت میں۔ جیسے زمانہ اردو میں ایک لفظ یوم کے ترجمے کے طور پر دن کے بجائے زمانہ کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، یہ زمانہ جاہلیت زمان ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، جاہلیت تھی، تو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن، زمانہ آغاز، زمانہ جنگ، زمانہ آزادی، زمانہ غلامی، یہ عربی زبان میں جس کو ہم اردو میں زمانہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو یوم کہتے ہیں۔ یعنی ایسا زمان، ایسا وقت جس کی ایک خصوصیت ہو، اس کی حد کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کئی دنوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، وہ کئی ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، کئی سالوں پر اور کئی صدیوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یوم سے مراد زمانہ یعنی وہ وقت جس کی کوئی خصوصیت ہو، اور ہم کثرت سے زمانہ اس طرح سے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بول چال میں۔ جب زمانے سے مراد ہم وقت لیتے ہیں، عمومی وقت جس کی کوئی خصوصیت ہو، کوئی پہچان ہو، یعنی اس زمانے میں کوئی واقعہ ہوا ہو یا کچھ ہونا ہو، اس کو یوم کہتے ہیں۔ رات ہو یا دن ہو، اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ خوب اسی طرح دین، یہ ذرا وقت ختم ہو گیا ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔